حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جب سے مسلمان ہوئے، نہایت ادب اور محبت سے اپنی والدہ کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن والدہ اسلام کی طرف راغب ہونے کی بجائے مزید متنفر ہوتی چلی گئیں۔ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت نہ ہوتی تو شاید وہ قبیلہ دوست سے یثرب کی جانب سفر نہ کرتیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے افسردہ اور غمزدہ تھے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر وہ ہیں کہ کفر و شرک پر نہ صرف ڈٹی ہوئی ہیں بلکہ بدقسمتی سے آپ کی شان میں گستاخی بھی کر جاتی ہیں۔ میں سخت پریشان ہوں، آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے۔ حضور ہمیشہ اپنے صحابہ کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ آپ نے اس موقع پر اللہ سے نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی، پروردگار ابی ہریرہ کو ہدایت کی دولت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اسی یقین کے ساتھ اس روز صفا سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ اندر سے کواڑ بند ہے، اندر سے پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی والدہ غسل کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں غسل سے فارغ ہوئیں اور دروازہ کھولا۔ قبل اس کے کہ ابو ہریرہ کچھ عرض کرتے، ان کی والدہ گویا ہوئیں، اے لہتے جگر، میں تمہیں گواہ بنا رہی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر صدقے دل سے ایمان لے آئی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی والدہ سے لپٹ گئے، پھر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضور بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ حضرت امیمہ قبول اسلام کے بعد حضور سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ پہلے بھی ماں کے بہت خدمت گزار تھے، لیکن اب ان کا انداز اور بھی مثالی بن گیا۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میری والدہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں کہ جس نے غربت میں میرے یتیم ہو جانے کے بعد میری پرورش کی اور میری خاطر زندگی بھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کرتی تھیں کہ وہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار بیٹا تو تھا ہی، میری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، اس لیے وہ میرا محسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خود بڑے عالم ہونے کے ساتھ عابد اور زاہد بھی تھے۔ ان کی والدہ بڑھاپے میں داخل اسلام ہوئیں، اس لیے وہ بھی سابقہ دور جاہلیت کی تلافی کے لیے اپنا بیشتر وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارتی تھیں۔ والدہ کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت کی وجہ سے حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے حج اور عمرہ ادا کیا۔ ابی ہریرہ اسلام میں داخل ہوئیں تو انتہائی عمر رسیدہ اور کمزور تھیں، اس لیے وہ حج کی سعادت سے محروم رہیں۔ حضرت ابی ہریرہ بہترین ماں ہیں، زندگی بھر اپنے اکلوتے بیٹے کی پرورش اور دیکھ بھال میں مصروف رہیں اور اسے ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قبول اسلام سے قبل محض بیٹے کی محبت میں گھر بار چھوڑا اور مدینہ آ گئیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ اپنی ماں کے بہترین فرزند ہیں کہ انہوں نے غربت اور افلاس کے باوجود اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابو ہریرہ نے اپنی ماں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ امیمہ بنت صبیح بن حارث الدوسیہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام میں داخل ہو کر صحابیات کی صف میں شامل ہو گئیں۔